تو نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں۔ سچی خبر دینے والے کا ایک ارشاد بھی سمجھدار کے لیے کافی تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کے قربان کہ آپ نے کئی طرح سے اور بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے نام لیوا ان کی امت کہیں اس میں کوتاہی نہ کرنے لگے۔ پھر افسوس ہے ہمارے حال پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اہتمام کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف۔ دوستو، قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا وہ نہ ہوگا، گو کہ فرض ذمے سے اتر جائے گا، اور یہی مراد ہے ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام و اکرام نہ ہو۔ یہ تو ہمارے امام کے نزدیک ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا گیا ہے کہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمہ جلیل القدر لوگوں میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا، میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں ایک اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں۔ نماز چھوڑنے کے ہی متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں، اگر 3 آدمی ہوں تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ 2 کو بھی جماعت سے پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کسان عام طور پر اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لیے کھیتی کی مشغولی اپنے نزدیک کافی عذر ہے، اور جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھیں تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا ثواب حاصل کریں۔ 4 پیسے کے واسطے سردی، گرمی، دھوپ، بارش سب سے بے نیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ثواب ضائع کرتے ہیں اور اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں تو اور بھی زیادہ ثواب کا سبب ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں یا جنگل میں آذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور تعجب و تفاخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھیں میرا بندہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا، یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ دوستو اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ گو ایک خاص زمانے تک سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے کہ بہرحال مسلمان ہے مگر نامعلوم کتنے عرصے تک پڑا رہنا پڑے گا۔ جاہل صوفیوں میں وظیفوں اور نفلوں کا تو زور ہوتا ہے مگر جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں، حالانکہ کمال بزرگی اللہ کے محبوب کی اتباع ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں، ایک اس شخص پر جس سے نمازی کسی معقول وجہ سے ناراض ہوں اور وہ امامت کرے، دوسرے اس عورت پر جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، تیسرے اس شخص پر جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ ساقی کی تجلی فرمائیں گے جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی اور لوگ اس دن سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ساقی کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ہے جو میدان حشر میں ہوگی۔ اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدے پر قدرت نہ ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تفسیرین مختلف وارد ہوئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے جو کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور اسی کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔